پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو فتح کر لے گی تو یہ بات صحیح نہیں ہے، دباؤ ڈال سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہیں رہنا ہے۔ اور علیمہ خان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی۔ دیکھیے، تعریف اپریسیشن کی جاتی ہے پبلکلی، تنقید کی جاتی ہے تنہائی میں۔ انہوں نے پبلکلی ان پہ تنقید کی۔ کوئی آدمی واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی غدار، کوئی آدمی لندن میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے فلاں آدمی ایجنٹ ہے۔ اس طرح معاملات نہیں چل سکتے۔ کیا اسٹرگل سے عمران خان رہا ہو سکتا ہے، یا جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی عمران خان رہا نہیں ہوگا؟ عمران خان کا کارنامہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ وہ ایک ایسی قومی سیاسی جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو چاروں صوبوں میں پاپولر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسارانہ کا سلام قبول کیجیے گا۔ اسارانہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ شاد آباد رہیں، پاکستان میں رہیں، پاکستان کے بعد جہاں رہیں ہماری دعاؤں کے سائے میں رہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ میری بھی بہت پسندیدہ ہیں، اور میں انہیں اساتذہ میں اپنا درجہ دیتا ہوں۔ درجہ کیا دیتا ہوں، وہ ہیں استاد ہیں۔ ایک دنیا نے ان سے سیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ثابت قدمی سے وہ کھڑے ہیں، یہ پاکستان میں خال خال لوگ ہی اب آپ کو ملیں گے جو اتنی ثابت قدمی سے اپنے بات پہ کھڑے ہوں۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کی صف میں کہیں ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ استادوں کے استاد ہیں جناب ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ آج آپ کی ان سے ملاقات کراؤں، اور میں اپنے پلیٹ فارم سے کراؤں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیر خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا سر، ڈائریکٹ میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔ موجودہ صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا فیوچر نظر آتا ہے پاکستان کے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، فیوچر کا انحصار ہوتا ہے اسٹرگل پہ، پرائرٹیز فکس کرنے پہ، ترجیحات کیا ہیں، اور حکمت عملی پہ۔ ایک بات بالکل واضح ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ قائد اعظم کے بعد ایسی مقبولیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن قائد اعظم بھی 1937 کے الیکشن میں مسلمانوں کے 24% ووٹ ان کو ملے تھے، مگر جب انہوں نے تحریک پاکستان کے قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو 7 سال میں انہیں 75.5% ووٹ ملے۔ اتنے ہی ووٹ عمران خان کو مل سکتے ہیں۔ میں وہ قائد اعظم کا اور عمران خان کا موازنہ نہیں کر رہا۔ قائد اعظم جو ہے وہ پچھلے 300 سال کے شاید سب سے بڑے سیاسی مدبر تھے۔ اب رہی حکمت عملی کی بات، ایک بات ہم تباتر سے کہہ رہے ہیں اور اب اس کا کچھ اثر ہونے لگا ہے، ظاہر ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ لیڈرشپ کو لیڈر ایک ہوتا ہے، اور جب ایک لیڈر میسر نہ ہو، جو کہ نہیں ہے کیونکہ وہ جیل میں ہیں اور ان سے رابطہ مشکل ہے، تو جو لوگ ہیں انہیں مشورے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور علامہ ناصر عباس کو، مگر دوسرے لوگ بھی ہیں جو پارٹی کے لیڈر ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے رہنما نہیں ہیں، پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور انہوں نے یہ قبول کر لیا۔ تو علیمہ خان کو، اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر عباس کو، سہیل آفریدی کو، بیرسٹر گوہر کو اور سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ پہلی دفعہ انہوں نے اس ہفتے میں مشاورت کی ہے اور اس کے نتائج بھی نکل رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے منگل کے دن جتنے لوگ تھے اڈیالہ جیل کے باہر، اگلے منگل کو اس سے 3-4 گنا زیادہ تھے، اگلے منگل کو اس سے بھی 3-4 گنا زیادہ تھے، یعنی 15-16 گنا ہو گئے۔ 2 طرح سے حکومتیں جاتی ہیں یا تبدیلیاں آتی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، ایک سسٹینڈ ایجیٹیشن سے۔ سسٹینڈ ایجیٹیشن کے بغیر آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے، اور آپ کے مطالبات اور حکمت عملی پرائرٹیز واضح ہونی چاہیے۔ اگر کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی، تو کوشش اب پہلی دفعہ ٹھیک انداز میں، نسبتاً ٹھیک انداز میں ہو رہی ہے۔ اگر یہ مومنٹم بڑھ جاتا ہے، معاملے کا دوسرا رخ دیکھ لیں کہ جو لوگ ملک پہ حکمران ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 25-30، زیادہ سے زیادہ 40% ارکان ہوں میکسیمم جو جینوئنلی الیکٹ ہوئے ہیں، باقی لوگ جو ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔
ڈلیور یہ لوگ کر نہیں سکتے. 4 سال میں یہ بات واضح ہو گئی. لہذا اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ ناکامی ہو. سوال یہ ہے کہ کیا حکمت عملی میں کوئی خامی ہے، اور اگر خامی ہے تو وہ اسے مشورے سے دور کر لینا چاہیے. اور اگر جدوجہد جاری رہے گی، خوف اور دہشت کی یہ فضا ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے. ایوب خان کا زمانہ ہم نے دیکھا، یحییٰ خان کا تو معاملہ ہی مختلف تھا، بھٹو کا دیکھا، ضیاء الحق کا دیکھا، بعد میں بھی ادوار دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، سبھی نے. تو اگر تو یہ عوامی تحریکیں کبھی مرتی نہیں ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں. جیسے عدالتی تحریک تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں وقفے آئے تھے مایوسی کے. اور یہ ظاہر ہے، یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ وہ انسانوں کو آزماتی ہے. آسانی سے کوئی کامیابی سر حاصل میں نہیں ہوتی. یہاں کوئی ذرا سی چیز میں یہ تھوڑی سی آپ کی بات کو کر رہا ہوں، مجھے اسی پہ میں بات کا آپ جاری رکھیے گا. آپ یہ بتائیں کہ کیا اسٹرگل سے عمران خان رہا ہو سکتا ہے، یا جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی عمران خان رہا نہیں ہوگا؟ یہ دو چیزیں ہیں جن پہ آپ کی رائے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ مانے گی اسی وقت جب اس پہ دباؤ آئے گا. تو دباؤ کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم آج کتنا احتجاج ہوا ہے، کہ احتجاج جاری رہے اور بڑھتا رہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز عوامی امنگوں کے مطابق ہے. سادہ سی بات ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس مینڈیٹ کے حق میں دباؤ جاری رکھنا چاہیے. کسان نالاں ہیں، عام آدمی نالاں ہے، چھوٹا دکاندار، بڑا دکاندار بھی نالاں ہے. ٹیکس کی شرح زیادہ ہے، امن و امان ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردی ہے، معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کے دہانے پہ کھڑا ہے. اگر جدوجہد جاری رہتی ہے تو رہائی نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا سر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جدوجہد جاری رہتی ہے، تو کیا جدوجہد کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے، کوئی نیگوسیشن کا، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ لے دے کے کرنے کا؟ بات چیت جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں، آپ اس طرح ان کے پاس نہ جائیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ چائنا گئے تھے. اگر اچھا. آپ کا دباؤ ہے اور آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی چاہیے، اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بنیادیں موجود ہیں. یعنی ہوں. مینڈیٹ موجود ہے، حمایت موجود ہے، بے چینی موجود ہے. جو لوگ ملک چلا رہے ہیں ان پہ کسی کا اعتماد نہیں ہے. نواز شریف ہار گئے، شہباز شریف ہار گئے، محترمہ مریم نواز ہار گئیں، حمزہ ہار گئے. یہ ایک ذیلی اسمبلی ہے. آپ کو ایک ایسی فوج سے واسطہ ہے جو بنیادی طور پر کمزور ہے، لیکن نفسیاتی طور پر فضا سازگار نہیں ہے. جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ درست نہیں تھی. 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد آنے کا فیصلہ درست نہیں تھا. اس کے بعد نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. لوگ کتھارسس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تانا زنی کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور دوسروں کی خامیاں بیان کرتے ہیں. زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں. سر آپ کی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کا احتجاج غلط فیصلہ تھا، تو بیرسٹر سیف کا یہ کہنا ہے، میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان 26 نومبر سے پہلے بہت ساری چیزوں پہ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران کے طے ہو گئے تھے، تو پھر اچانک 26 نومبر والا واقعہ ہو گیا. تو سر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیبوٹاج کیا، اگر بیرسٹر سیف صحیح کہہ رہے ہیں تو؟ دیکھیے، یہ زہر و بم آتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ معاملات طے ہو چکے تھے یا ان کا دعویٰ ہے، کن شرائط پر طے ہوئے تھے. چونکہ یہ دعویٰ ہی ہے بات ان کا، معلوم ظاہر ہے دعویٰ ہے. تو یہ ان کا بیرسٹر صاحب کا دعویٰ ہے نا. بیرسٹر صاحب کے دعوے پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے اصل میں. تو اگر دیکھیے نا، اگر معاملات طے ہو گئے تھے تو کوئی اعتماد سازی کے اقدامات ہونے چاہیے تھے. ان کی ملاقاتیں بند نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کا علاج ہونا چاہیے تھا، ان کی سہولتیں انہیں میسر ہونی چاہیے تھی. انہیں کتابیں فراہم کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا، انہیں اخبار ملنا چاہیے تھا، جے مینول کے مطابق ان سے سلوک ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے دباؤ کم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ اندر خانہ ملے ہوئے ہیں، باہمی افتراق ہے. دیکھیے نا،
یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ لیڈرشپ جو ہے ظاہر میں اعتماد نہیں کر رہی، کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. تو فیصلہ غلط اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا کہ بنیادی طور پر غلط تھا، یعنی حکمت عملی کے اعتبار سے غلط تھا. اور اگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی، ایک طریقہ کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ طریقہ میرا خیال اب اختیار کر لیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ معاشی طور پہ ہم آلموسٹ کولیپس کر چکے ہیں اور ہم دیوالیہ کے قریب ہیں، تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فیصلہ ساز جنہوں نے یہ رجیم چینج کی، انہیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ جس ٹیم کو وہ لے کے آئے تھے وہ تو بری طرح ناکام ہو گئی؟ تو کیا وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تجربہ غلط رہا اور ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے؟ باہمی اعتماد کا فقدان ہے نا جی. جب کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، جب جتھے داری ہو جاتی ہے، تو منطق اور دلیل کام نہیں کرتے. دو لوگ ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں ہوں. پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو فتح کر لے گی تو یہ بات صحیح نہیں ہے. دباؤ ڈال سکتی ہے، دباؤ ڈال کے اپنے مطالبات منوا سکتی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کو یہیں رہنا ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ذریعے ملک چلا سکتی ہے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. لہذا اگر دباؤ جاری رہے گا، ایجیٹیشن جاری رہے گا، لیکن شائستہ جمہوری طریقے کے ساتھ. پاکستان پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، جو اس کا سب سے بڑا ایسٹ سمجھا جاتا تھا، اب وہ اس کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. 2 3 4 لاکھ افلاطون پیدا ہو گئے ہیں، سکرات پیدا ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہوتا. فیصلے لیڈرشپ کو کرنا ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ انہیں کارکنوں کی بات سننی چاہیے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی غدار ہے، کوئی آدمی لندن میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی ایجنٹ ہے، اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. لیکن سر عمران خان استاد نے جی، جن لوگوں کو ذمہ داری عمران سونپی ہے، خان یعنی نے تو اپنی اچکزئی سوشل صاحب کو میڈیا اور خان علامہ عباس کو، سر ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. سر عمران خان نے تو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ زندہ ہے. اور عمران خان تو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ. وہ ایک آدمی تھا، اسے بھیجا حضرت عمر ابن خطاب نے محاذ جنگ پہ، اور ایک خط لکھا اس کے ساتھ کہ یہ آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے، یعنی محاورہ ہے، مگر قیادت اسے ایک آدمی کی بھی نہ دینا. دیکھیے لیڈرشپ کے جو کام ہے وہ لیڈرشپ کو کرنا چاہیے، اور جو کارکنوں کا کام ہے وہ کارکنوں کو کرنا چاہیے. عمران خان نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی. آج اگر وہ آزاد ہوتے تو سوشل میڈیا سے کہتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ لیڈروں کے بارے میں ججمنٹ دینا بند کریں. اچھا ٹھیک ہے سر. آپ سوشل میڈیا کی تو بات ہو گئی، تو عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی قیادت ان سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں خوفزدہ کیا گیا ہے. علیمہ خان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. دیکھیے، تعریف اپریسیشن کی جاتی ہے پبلکلی، تنقید کی جاتی ہے تنہائی میں. انہوں نے پبلکلی ان پہ تنقید کی. اب جہاں تک تو رائے عامہ کا تعلق ہے، عمران خان کے حامیوں کا تعلق ہے، ان کی ہمدردیاں علیمہ خان کے ساتھ زیادہ ہیں. یہ فطری ہے. ظاہر ہے ان کی بہنیں ہیں، وہ فور فرنٹ پہ ہیں، انہوں نے بڑی بہادری کا اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. ہر طرح کی مشکلات صحیح ہیں. اس عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جس طرح ان پہ گندا پانی پھینکا گیا، جس طرح پہ ان پہ خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، جیسے انہیں لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے دور دراز مقامات پہ، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن ذمہ داری تو اچکزئی صاحب کی ہے اور علامہ ناصر عباس کی ہے، تو ان کے ساتھ مشورہ کر کے چلنا چاہیے. دیکھیے ایک ٹیم کی طرح ہوتا ہے. آپ نے نیوز روم میں کام کیا ہے، میرا خیال ہے میں نے بھی کیا ہے. نیوز روم میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نیوز ایڈیٹر ایک فیصلہ کرے اور دوسرے لوگ اس سے بحث مباحثہ کریں. انہیں اوبے کرنا ہوتا ہے. مشورہ وہ دے سکتے ہیں اور نیوز ایڈیٹر کو مشورہ کرنا چاہیے، لیڈر کو مشورہ کرنا چاہیے. جناب خالد بن ولید کو عین حالت جنگ میں ہٹا دیا گیا تھا، مگر کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہوئی. یرموک کی جنگ بھی جیتی گئی، اور دمشق بھی فتح کیا گیا، اور بیت المقدس بھی فتح کیا گیا. مگر یہ ہے کہ لیڈر ایک ہوتا ہے. لیڈر ہیں اچکزئی. اچھا بے سر، شک آپ نہیں ہمدردی. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر علیمہ خانم اور عمران خان کی بہنیں
हर मंगल को अडयाला जाके ना बैठती तो पीटीआई की क्यादत तो पिछले कई जुमेरातों से गायब है, अडयाला नहीं जा रही। ये बात आपकी ठीक है, दबाव अगर कोई पैदा किया तो अलीमा खां और उनकी बहनों ने पैदा किया। अच्छा। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाह रहा था पंजाब की सूरत हाल पे भी बात करूं। आज मैं ये 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुए हैं दीवान साहब, जो पीटीआई के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी थे, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान। और उनको गिरफ्तार करके 9 मई के नामालूम किसी मुकदमे में डाल दिया गया। तो सर ये 9 मई का मसला कैसे हल होगा, और ये जो 9 मई की आड़ में पंजाब हुकूमत जिसे चाहती है उठा लेती है, इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल जद्दोजहद है, और हल इसका क्या है? वो इकबाल का एक कौल है कि तूफान को सिर्फ तूफान ही रोक सकता है। ये तो देखिए ना, वो तो कोशिश करते रहेंगे, जैसे उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद शुरू कर दी थी। पोलिंग के दिन तो पोलिंग तो ठीक हो गई बाई एंड लार्ज, और इसके बाद रिजल्ट तब्दील करने शुरू कर दिए। तो अरकान असम्बली को चाहिए था ना कि हलफ उठाने के बाद बाहर आके बैठ जाते, और बाहर आके बैठ जाते और बैठे रहते, और अदम तशद्दुद के ज़रिए, शाइस्ता जमहूरी तरीके के ज़रिए पूरा नफसियाती दबाव डालते। अयूब खां कैसे गए थे, या खां कैसे गए थे, और जयालक का तो खैर हादसा हो गया। हमेशा एक ही तरीका होता है, हुकूमत पे इतना दबाव डाला जाए फैसला करने वालों पे कि वो उस दबाव की ताब न ला सकें, और फिर उसमें मज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन मज़ाकरात उससे करने चाहिए ना जो फैसला कर सकता हो, मज़ाकरात राना सनाउल्लाह से तो नहीं करने चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी का सुना जा रहा है कि वो पीटीआई से राब्ते कर रही है। तो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा इत्तेहाद देखा जा सकता है? मेरा ख्याल है वो मुश्किल है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। वो मौलाना फजलुर रहमान के पास भी गए, अब बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर गवर्नर पख्तूनख्वा जो है वो जो चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं या चीफ मिनिस्टर उनसे मिलते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये अलायंस नहीं हो सकता, इसलिए कि वो अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना चाहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक उसूली, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसूलों को कुर्बान किए बगैर एक समझौता कर लिया जाए। दूसरी बात ये है कि वो जो हैं जरदारी साहब, वो वही साहब है ना जिन्होंने कहा था कि वादे कुरान मजीद और हदीस नहीं होते। हालांकि वादा तो कुरान मजीद और हदीस ही होता है, क्योंकि कुरान करीम में लिखा हुआ है ऊफुल लहद इन्ना लहदा काना मसूला, वादे पूरे करो, वादों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो जरदारी साहब काबिल एतबार नहीं है, और उनका खेल जो है वो बहुत छोटा सा है। वो सिंध में हुकूमत चाहते हैं, मुमकिन हो तो मरकज में बिलावल वजीर आजम हो जाए, मगर उनका पेशा क्या है? उनका पेशा पैसे बनाना है, उनका पेशा सियासत करना नहीं है। ठीक। अच्छा सर, केपी के जो सीएम हैं, जब वो आए थे तो उन्होंने तकरीर की थी कि भाई मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। उसके बाद फिर वो कॉम्प्रोमाइज होते चले गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं होने दूंगा अपने सूबे में, फिर ऑपरेशन की इजाज़त भी दी। दहशतगर्दी पे उनका मुझे सबूत दे अफगानिस्तान के, फिर उससे भी वो फिर गए। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात भी बनाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे फौजी शोधा के जनाजों में भी वो गए और उन्होंने जाके बहुत अच्छा जेस्चर दिया। लेकिन इसके बावजूद क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब हो सकी? आप समझते हैं कि जो वो कह के आए थे फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो कंप्रोमाइज हुए, तो क्या उन्हें वही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी जो पार्लियामेंट में उन्होंने की थी? ये बेहतर है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते शाब्ते बढ़ाए? इसका इमरान खान को क्या फायदा हुआ? मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी की वफादारी में शुबा नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कि किसी मामले में वो कंफ्यूज हों, जो नौजवान आदमी हैं, उतना तजर्बा भी नहीं है, लेकिन बाई एंड लार्ज उन्होंने ठीक रवैया अख्तियार किया। एक मरहले पर उन्हें महसूस हुआ कि बातचीत से मसला हल हो सकता है। जैसे आपने किसी से पैसे लेने हो और आपको ये लगे कि ये आदमी बातचीत के साथ मसला हल हो सकता है, अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कुछ अरसे के लिए नरमी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वफादारी किसी मरहले पर मशकूक थी। हिकमत अमली के बारे में कहा जा सकता है, वो बहुत डिटेल्स हैं, उसमें जाना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी पूरी तरह काबिल एतमाद है, अच्छा और ये सर। कंप्रोमाइज मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बातचीत की, कंप्रोमाइज नहीं किया। बातचीत करना कंप्रोमाइज हो जाना नहीं है। अच्छा सर, अब पाकिस्तान की जो अदालतें हैं
उनकी सूरत हाल भी अभी के 2 दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने सारा रोना रोया कि देखे हमारे केसेस नहीं लगते, हमारी बात नहीं सुनी जाती, जिस पे उन्होंने अदलिया के कुछ लोगों को बुलाया और बुला के कहा कि भाई इनकी बात सुने और ईद के बाद इनके केसेस लगवाएं। तो क्या समझे कि आपको कांटे वाटे दूर हो गए, अदलिया जो है वो इमरान खान के केसेस को प्रायोरिटी पे सुनेगी, या कम से कम प्रायोरिटी पे नहीं सुनती तो मेरिट पे सुन लेगी? नहीं नहीं, अदालतें तो बेबस है ना। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतें इस पोजीशन में नहीं है, दबाव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का मामला आपको मालूम है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजों ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा हमारे घरों में, हमारे बेडरूम में कैमरे न लगाए जाए। तो क्या उनकी बात सुनी गई? जो भी, क्या वो हुकूमत के को मुखालिफ थे? क्या वो को पॉलिटिकल पार्टी थे? उन्होंने तो, उनके तो मुतालबा ये था कि हमारे काम में मुदाखलत न की जाए, हम पे दबाव न डाला जाए। तो क्या उनके दूसरे साथियों ने और सीनियर्स ने और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका साथ दिया? अदालतों से कोई उम्मीद आप न रखें। अदालतें अवामी जो सूरत हाल, जो पॉलिटिकल सूरत हाल होती है, जनरली उसके मुताबिक फैसले देती हैं। और अब तो अदालतें बहुत कमज़ोर हैं। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से और अदालतों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जब आप दबाव डालने की पोजीशन में होंगे। यही मीडिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 जो मीडिया में अहम आदमी हैं, आप जरा उन पर गौर करें। यही लोग थे जो पूरी आज़ादी जिन्होंने दी थी लिखने वालों को और अखबार रिपोर्टर्स को और एनालिसिस लिखने वालों को, और यही लोग हैं जो इश्तारों के लिए भीख का हाथ फैलाए खड़े हैं। अच्छा सर, उम्मीद आप या अपने आप से, अल्लाह ताला से होती है या अपने आप से होती है। ये बिल्कुल सही, ये अपना सहारों पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने जैसे अदलिया की कहा है कि जी इनसे तो उम्मीद रखना मुमकिन नहीं है। जेल में इमरान खान की सूरत हाल सर बड़ी तशवीशनाक बयान की जा रही है। उनकी आंख का कहा जा रहा है कि एक आंख उनकी जाया हो गई है। आप तो इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं और आपने तो इमरान खान को देखा है, वो इंतहाई एक खूबसूरत इंसान है। तो सर कैसा महसूस करते हैं जब आपको ये फील होता है कि यार उसकी एक आंख नहीं रही, उसने पाकिस्तानी अवाम के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी आंख गंवा दी? देखिए, अक्का की जंग में सलाउद्दीन बीमार थे, इसके बावजूद वो जंग में शरीक थे। देखिए, कायद आजम टीबी का शिकार थे, इसके बावजूद वो 12 साल इसी हालत में अपनी जंग लड़ते रहे। अफसोसनाक है, तकलीफ दे है। अगर इमरान खान की जगह कोई आम आदमी हो तब भी ये बहुत तकलीफ दे होता। लेकिन बहरहाल हालात जैसे भी हों, ओहद की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कड़ियाँ जो हैं वो चेहरे मुबारक में वो चुभ गई थी, और जनाब उबैदा बिन अबी जर्राह के वो कड़ियाँ निकालते हुए दांत टूट गए थे। ये तो जद्दोजहद में होता है और बहुत अलमनाक है, बहुत तकलीफ दे है। लेकिन बहरहाल आप सफाक लोगों से रहम की उम्मीद तो नहीं कर सकते। सर अगर मैं इमरान खान की जद्दोजहद और कायदे आजम की जद्दोजहद को कंपेयर करूं और आपसे पूछूं तो आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? कायद आजम बहुत बड़े मुदब्बर थे। कायद आजम एक बिल्कुल यूनिक आदमी है, उन्हें बहुत कम समझा गया। देखिए, कायद आजम की 4 ऐसी खसूसियात हैं जो हमें पिछले 300 साल की, अगर इसको अमरीकी तारीख से शुरू करें तो 250 साल में किसी और लीडर में नजर नहीं आती। उनमें जिंदगी में एक बार भी उन पर झूठ बोलने का इल्जाम नहीं लगा। उन पर जिंदगी में एक बार भी लेन देन में कभी कोई एतराज नहीं हुआ। वो कभी गीबत नहीं करते थे। उन्होंने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। सर वो उस टाइम इतने नैब नहीं थी ना। अजीम है कि उन्होंने बैक वक्त ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, कांग्रेस को और नेशनलिस्ट मुसलमानों को, अबुल कलाम आजाद, अताउल्लाह शाह बुखारी, हुसैन मदनी, अल्लामा मशरकी और ये जितने लोग थे, इन सबको शिकस्त से दो चार किया। स्टैनली वालपर्ट ने लिखा है कि तारीख इंसानी में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसने एक कौम बनाई हो, उस कौम को आज़ादी दिलाई हो और उसे एक मुल्क अता किया हो। कायदे आज़म से किसी का कोई माजना नहीं है। लेकिन इमरान खान मौजूदा सियासी लीडरों में सबसे ज़्यादा बहादुर और मुस्तकिल मिजाज आदमी हैं और सबसे ज़्यादा करिज्मेटिक हैं और सबसे ज़्यादा कौम को मुतहर्रिक करने की सलाहियत रखते हैं। इमरान खान का कारनामा यह है
کہ پہلی دفعہ وہ ایک ایسی قومی سیاسی جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو چاروں صوبوں میں پاپولر ہے. پختونخوا میں اور پنجاب میں انہیں 70 سے 80% حمایت حاصل ہے کم از کم، اور سندھ میں ان کی حمایت آخری سروے میں جو 3 سال پہلے ہوا تھا 3-4 سال پہلے 36% ووٹ ہیں، اور بلوچستان میں بھی 36% ووٹ ہیں. 36% ووٹ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، اور رہا بلوچستان وہاں تو انڈیویجولز ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں سوائے پی ٹی آئی کے. تو آپ یہ سب اچھا سر، جو جملہ میں سوال آپ سے وہ بیچ میں مکس ہو گیا، وہ یہ تھا کہ عمران قائد اعظم کی سٹرگل جن لوگوں کے خلاف تھی اور عمران خان کی جن لوگوں کے خلاف تھی، تو کس سٹرگل کو زیادہ مشکل آپ سمجھتے ہیں؟ قائد اعظم کو تو بہت دشوار، دیکھیں نا ماؤنٹ بیٹن ان کے خلاف تھے، ان کے خلاف نہرو اور گاندھی جیسے لوگ تھے، اور ابوالکلام آزاد ان کے خلاف تھے، حسین مدنی جنہیں بڑے مقدس شخصیت سمجھا جاتا تھا وہ ان کے خلاف تھے، علامہ مشرقی جو نہ صرف خلاف تھے بلکہ ان کا رویہ توہین آمیز تھا، عبد الغفار خان تھے، جی ایم سید تھے، اور وہ بٹرے کر گئے تھے فضل الحق اپنا بنگال میں، اور سور وردی بھی جو ہے وہ الگ بنگال کے بارے میں سوچتے رہے. تو عمران خان کے مخالفین تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. اب گاندھی سے آپ کس کا موازنہ کریں گے؟ اپنا نواز شریف کا. اور نہرو سے کس کا موازنہ کریں گے؟ زرداری کا. نہیں سر، میں عرض کروں، میرا سوال یہ تھا کہ قائد اعظم کو تو کسی اس وقت کی تگڑی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں تمام سسٹم ہوتا. دیکھیے وہ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو جانے کا فیصلہ کر چکے تھے. سوال تو اس وقت صرف ایک تھا کہ کیا ہندوستان ایک ملک رہے گا. انگریزوں کی خواہش تو ابتدا میں یہی تھی، اور کانگریس جو مسلم لیگ سے کم از کم 10-20 گنا زیادہ طاقتور تھی اس کی خواہش بھی یہی تھی، اور نیشنلسٹ مسلمانوں کی خواہش بھی یہی تھی. اس وقت سوال اور تھا، اس وقت سوال اور ہے. پالیٹکس میں افراد اہم نہیں ہوتے، سچویشن اہم ہوتی ہے. وہ ایک بالکل دوسری سچویشن تھی، یہ بالکل ایک دوسری سچویشن. اچھا سر، اگر عمران خان کا میں آپ سے ریکویسٹ کروں کیونکہ آخری 2-3 منٹ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کسی مرحلے کے اوپر آ کے اسٹیبلشمنٹ سے اسے بات کر لینی چاہیے، کیونکہ پاکستانی قوم تو نہیں نظر آ رہی اس کے لیے نکلتے ہوئے، تو وہ کس قوم کے لیے اپنی آنکھ ضائع کر چکا ہے یا اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہے؟ تو دوسرا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیا وہ اپنا سرنڈر کر دیں اور گھر بیٹھ جائیں جا کے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو قوم نکلنے کے لیے اگر تیار نہیں تو قوم کبھی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی. قوم 46 میں بھی مشکل سے نکلی تھی. یہ پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ آپ کو یاد ہی ہے، پنجابی یونینسٹ کی حکومت تھی. وہ آخری مرحلے میں آ کے بند ٹوٹا، اور لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا قائد اعظم کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ تو قوم کے بارے میں یہ سمجھنا غلط ہے. دیکھیے عربوں کا محاورہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں، الناس العوام کالانام. لوگوں کو جگانا پڑتا ہے. غلطی لوگوں کی نہیں ہے، کمزوری لوگوں میں نہیں ہے، کمزوری لیڈرشپ میں ہے. بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت مزہ آیا، اور مجھے امید ہے کہ پھر ایک دفعہ کبھی ہمارے ناظرین آپ کے خیالات سے محظوظ ہوں گے، کیونکہ آپ کے جو بھی جملہ ہوتا ہے وہ ایک پیچھے پوری ہسٹری لیے ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی تھینک یو نوازش ہے. سر، تھینک یو سر، تھینک یو.